حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مؤمنین کے لیے اور خاص کر زائرین کے لیے آداب زیارت میں سے بیان فرمایا اور آداب اخلاق اسلامی میں سے کہ لڑنے سے اور جھگڑنے سے پرہیز کرے. فرمایا ایاکم والخصومہ، تم پہ لازم ہے کہ لڑنے جھگڑنے اور دشمنی سے پرہیز کریں. فإنها تشغل القلب، یہ انسان کے دل کو مشغول کر دیتا ہے. لڑائی جھگڑا اور دشمنی انسان کو اس قدر مشغول کر دیتا ہے کہ تمام ہم و غم یہی بن جاتا ہے انسان کے لیے. وَتُورِثُ النِّفَاقَ، اور نفاق کا سبب بن جاتا ہے. لڑنا جھگڑنا، بحث کرنا، بےہودہ اور دشمنی پیدا کرنا، یہ نفاق کا سبب ہے. وَتَكْسِبُ الصَّغَائِنَ، اور اس سے کینتوزی بنتی ہے. انسان صاف نہیں رہتا، کینتوز بن جاتا ہے. انسان کے دل میں کینہ رہتا ہے. نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، روزے ہم رکھ لیتے ہیں، حج و زیارات بھی کر لیتے ہیں، لیکن دل میں کینہ ہوتا ہے. یہ وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، حتیٰ کہ ممکن ہے کربلا جانے کے بعد بھی صاف نہ ہو جائے ہمارے دل. وہ جو کینہ ہے وہ رہ جاتا ہے. کسی نے اگر آپ کے ساتھ لڑائی کیا، جھگڑا کیا، دشمنی کیا، حد کے عزت کی ہے، حد کے حرمت کی ہے، یا کوئی ایسی بات کہہ دی ہے، تو اگر اس وقت لڑائی جھگڑا ہو چکا تو پھر وہ کینہ رہتا ہے انسان کے دل میں. بہت کم لوگ ہوں گے جو معاف کر دیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے دل سے نکالیں دشمنی کو، کینے کو، ورنہ یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. اور اس کے بعد فرمائے وَكَثْرَةُ الْأَيْمَانِ، کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو، کہ زیادہ قسمیں نہ کھانا. زائرین کے لیے بھی بالکل مناسب نہیں ہے، مومنین کے لیے بھی شائستہ نہیں ہے. یہ اصلاً برے اخلاق میں شامل ہے. فرمایا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا قسم کھانے کے نقصانات کے بارے میں. فرمایا لا تعبد نفسک الیمین، اپنے نفس کو قسموں کا عادی مت بناؤ. بات بات پہ قسمیں کھانا، ہر بات پہ قسم کھانا، یہ بہت بری چیز ہے. فرمایا کہ اپنے نفس کو قسموں کا عادی نہ بناؤ. فإن الحلاف وہ شخص جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، ہمیشہ قسمیں کھاتا ہے، مختلف چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، قرآن سے لے کر اہل بیت سے لے کر مثلا مقدس مقامات سے لے کر حتی اپنی زیارتوں اور اپنے حتی والدین کی قسم کھاتے ہیں کہ مثلا ماں کی قسم، خدا کی قسم. تو یہ قسمیں فرمایا جو اللہ ہوتا ہے، زیادہ قسمیں کھانے والا ہوتا ہے، لا یسلم من الاثم، وہ شخص گناہوں سے نہیں بچ سکتا. جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہی شخص گناہوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے. باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نور قلوبنا يا الله، غير وجوهنا يا الله، واخلف أعداءنا يا الله، واشف مرضانا يا الله، وآمن من كل بلائنا يا الله، واغفر ذنوبنا يا الله، واستر عيوبنا يا الله. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة.